یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ معزز علماء و مشائخ اور معزز حاضرین اور عزیزان گرامی قدر، اللہ پاک کے فضل و کرم اور اس کی توفیق خاص سے ہم سب کو نعمت ایمان نصیب ہوئی، اور اسی کے فضل و کرم سے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا شرف عطا ہوا۔ آج 13 رجب المرجب ہے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مولا کائنات، مولا کل اور ہمارے اور آپ کے مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یوم ولادت ہے، اور ہم آج کوشش کریں گے کہ ان کی شان میں قرآن مجید کی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ جب سے امت مسلمہ کے اندر تفرق کی راہیں نکلی ہیں، تب سے امت مسلمہ ایک سٹیج پر جمع نہیں ہو سکی۔ ایک تو اس امت کے اندر سیاسی اختلافات جو خلفائے راشدین کے دور کے اواخر میں پڑ گئے تھے، اس وجہ سے بھی امت مسلمہ کی دو راہیں ہو گئیں، اور دوسرا مذہبی فرقہ واریت، یعنی امت مسلمہ کے اندر جو سیاسی فرقہ واریت ہے، اس جملے کو یاد رکھیں، سیاسی فرقہ واریت پہلے ہوئی ہے، مذہبی فرقہ واریت بعد میں شروع ہوئی۔ سب سے پہلے سیاسی فرقہ واریت، اور سب سے پہلے 2 گروہ بنے، 2 جماعتیں کہلا لیں، اور گروہ اور جماعت کو عربی زبان میں شیعہ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ شیعہ۔ شیعہ کا معنی ہے گروہ، گروپ بندی کو شیعہ کا لفظ عربی زبان میں، اور قرآن مجید میں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں گروپ کا ذکر اللہ پاک نے کیا تو وہاں شیعہ کا لفظ استعمال کیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری آج کل کی جو نوجوان نسل اتنی پڑھی لکھی نہیں ہے، ان کو شیعہ لوگ جو ہے نا، یہ آیتیں پڑھ پڑھ کے شیعہ بنا رہے ہیں، اور کہتے ہیں دیکھو جی قرآن مجید میں جب یہ لفظ آ گیا لہذا ہم سچے ہیں۔ کسی نے مسلمین کے لفظ کو پکڑ لیا، سماکم المسلمین، بھی چونکہ مسلمین کا لفظ آیا، اللہ پاک نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، اس لیے ہم نے اپنی جماعت کا نام مسلمین رکھ دیا ہے۔ تو مختلف آراء ہیں، مختلف سوچیں ہیں۔ تو گروپ جو ہے، گروپ اور گروہ، اس کو عربی میں شیعہ کہتے ہیں۔ تو جب سیاسی ناہمواری شروع ہوئی اور 2 گروپ بن گئے، تو جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروپ تھا اس کو شیعان معاویہ کہتے تھے، شیعان معاویہ کہتے تھے، اور جو حضرت علی مشکل کشا کا حامی گروپ تھا اس کو شیعان علی کہتے تھے۔ مطلب کیا کہ یہ حضرت امیر معاویہ کا گروپ ہے اور یہ حضرت علی کا گروپ ہے۔ تو یہ چلتا رہا، سلسلہ چلتا رہا حتیٰ کہ واقعہ کربلا آ گیا۔ جب سانحہ کربلا ہوا اور بہت بڑا اندوہناک سانحہ ہوا،
اس سانحے میں جو شیعان علی والا سیاسی گروپ تھا نا، سیاسی گروپ، وہ اس وقت سے مذہبی گروپ میں تبدیل ہو گیا۔ انہوں نے پھر اپنے آپ کو ایک سیاسی گروپ شو نہ کیا بلکہ ایک مذہبی گروپ شو کر کے انہوں نے لوگوں کے آگے اس کو ڈکلیئر کر دیا، اس کی تفصیل بیان کرنی شروع کر دی کہ ہم لوگ جو ہے نا مذہبی طور پر ہی یہ نام ہے ہمارے گروپ کا۔ تو وہاں سے ابتدا ہوئی۔ اب آج صورتحال یہ ہے، آج وہ یہ ہے کہ جو صحابہ کرام کی بات کرے اس کو کہتے ہیں کہ یہ سنی ہے، اور جو فقط اہل بیت اعظام کی بات کرے، مولا علی شیر خدا کی بات کرے، اسے کہتے ہیں یہ شیعہ ہے یا شیعہ نواز ہے یا شیعیت کی طرف بھی جھکاؤ ہے، مختلف پہلو۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، وہ یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت چونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس لیے جب تک اہل بیت کی محبت میں کوئی شخص ادب صحابہ کو نہ چھوڑے، صحابہ کرام کی تعظیم کو نہ چھوڑے، صحابہ کرام کو معاذاللہ برا بھلا نہ کہے، صحابہ کرام کی تعظیم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آج کے دور میں کوئی شخص جب تک اہل بیت کی محبت میں اس قدر نہ گزر جائے کہ اس پر لوگ شک کرنے لگیں کہ یہ شیعہ ہے، اہل سنت ہو، پکے عقائد والا ہو، عالم دین ہو، تو اہل بیت کی محبت میں اتنا پختہ ہو جائے کہ لوگ شک کرنے لگیں کہ یہ شیعہ تو نہیں ہو گیا، تو جب تک یہ شک ان کے ذہنوں میں نہ آئے اس وقت تک اہل بیت کی محبت کا حق ہی ادا نہیں ہوتا۔ اہل بیت کی محبت کا وہ کوئی جو مرضی کہتا پھرے۔ اب دیکھیے ہم کیا چیز ہیں، آپ کیا چیز ہیں؟ ہمارے ائمہ کرام پر اہل بیت کی محبت میں شیعہ ہونے کا الزام لگا ہے، امام ابو حنیفہ پہ لگا ہے، کتنے بڑے امام تھے، لیکن اہل بیت کی محبت میں اتنے فنا تھے کہ لوگ کہنے لگے کہ یہ شیعہ ہے۔ امام احمد بن حنبل کتنے بڑے امام ہیں، ان پر اہل بیت کی محبت میں شیعہ ہونے کا الزام لگا، امام مالک پہ لگا، حتیٰ کہ امام شافعی وہ اہل بیت کی محبت میں اتنے فنا تھے، اب ان کے اہل سنت ہونے میں کوئی شک ہے؟ ہمارے چاروں امام جو ہیں اہل سنت کے امام، ان کے کوئی اہل سنت ہونے میں شک ہے کوئی؟ تو امام شافعی پر اتنا بڑا الزام لگا کہ شیعہ میں طبقات ہیں، رافضی ہے، تفضیلی ہے، تو رافضی جو ہے یہ زیادہ خطرناک طبقہ ہے شیعہ حضرات میں، جو زیادہ غلو کرتے ہیں، تو ان پر یہ الزام لگا کہ یہ رافضی ہیں، امام شافعی پہ یہ رافضی ہیں۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ مجھے کسی نے رافضی کہا ہے اہل بیت کی محبت میں، تو آپ نے ایک شعر لکھا عربی میں، اس شعر کا مطلب یہ تھا کہ محبت اہل بیت میرا مذہب ہے، محبت اہل بیت میرا مذہب ہے، اور اگر کوئی شخص مجھے محبت اہل بیت کے جرم میں رافضی کہتا ہے تو پھر مجھ سے بڑا رافضی کوئی نہیں۔ یہ امام شافعی نے لکھا۔ مطلب کیا بھئی، تمہیں کوئی ٹائٹل دے دے، تمہیں کوئی اہل حدیث کہہ دے، تمہیں کوئی دیوبندی کہہ دے، تمہیں کوئی بریلوی کہہ دے، تمہیں کوئی شیعہ کہہ دے، لیکن اصل میں انسان ان ٹائٹل کا حامی کب بنتا ہے، مرتکب کب ہوتا ہے؟ جب وہ ان طبقوں جیسے عقائد اختیار کر لے، عقائد اختیار کر لے۔ اور اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے تو ان چاروں میں سے آپ کو کوئی نام دے، آپ ماشاءاللہ پکے اہل سنت ہیں، آپ پکے اہل سنت ہیں، آپ پر کسی قسم کا کوئی الزام اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا جب تک آپ کے عقائد چینج نہیں ہوتے۔ عقائد چینج ہو جائیں، اپنے آپ کو جو مرضی کہتے پھریں،
تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں قبول فقط ایک ہی مسلک ہے، فقط ایک ہی مسلک ہے اور وہ ہے اہل السنہ والجماعت، جس کے حدیث پاک نے بھی تائید کر دی ہے، آقا علیہ السلام نے بھی تائید کر دی، ما انا و اصحابی فرما دیا، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ اب یہ حدیث ہر کوئی پڑھتا ہے، اہل حدیث بھی پڑھتے ہیں، دیوبندی بھی پڑھتے ہیں کہ آقا نے فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں لہذا وہ ہمارا مسلک ہے۔ اہل حدیث پڑھتے ہیں جس پر آقا نے فرمایا جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں لہذا ہم ہیں، وہ دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے، لیکن صحابہ کرام کا آقا علیہ السلام کی ذات سے جو عشق و محبت کا والہانہ تعلق تھا، جس کی وجہ سے وہ صحابہ بنے، یہ بات بیان کوئی نہیں کرتا۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیثیں پڑھی ہیں کہ آقا علیہ السلام کا ایک بال بھی حجامت کے وقت وہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ یہ احادیث کم بیان کریں گے، کیوں کہ یہ ساری کی ساری ترجمانی کر رہی ہیں ہمارے مسلک اہل سنت کے۔ آقا کے وضو کا ایک قطرہ نیچے نہیں گرنے دیتے۔ بلال اخذ وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانوا یتدرون الیہ، کہ حضرت بلال کے ہاتھوں میں آقا علیہ السلام کے وضو کا بچا ہوا پانی تھا، بچا ہوا پانی اس کو وضو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وضو۔ اور جو بچا ہوا پانی نہ ہو جس سے ہم کر رہے ہوں اس کو کہتے ہیں وضو، وہ واو پہ پیش ہے، بچے ہوئے پانی واو پہ زبر ہے۔ تو وضو کا پانی بچا ہوا لے کے کھڑے ہیں اور صحابہ کرام اس وضو کے بچے ہوئے پانی پر لپک رہے تھے، جھپٹ رہے تھے، اور جس کو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کو ایک قطرہ بھی اس بچے ہوئے پانی کا مل گیا اس نے لے کر تمسا بہی اپنے چہرے اور سینے پر مل لیا۔ اور ومن لم یکن بشیئن اخذ من بلد ید صاحبہ، کہ جس کو آقا علیہ السلام کے اس وضو کے بچے ہوئے پانی سے قطرہ نہ ملا اس نے دوڑ کر دوسرے صحابی کے گیلے ہاتھوں پر ہاتھ رگڑ لیا، گیلے ہاتھوں پہ ہاتھ رگڑ لیا تاکہ اس کی تری ہی مل جائے۔ تو ان سے بڑا عاشق کوئی نہ تھا، یہ کوئی تعلیمات کا عمل نہ تھا، آقا کی ذات کا تعلق تھا، اتباع کا نہ تھا، عشق کا تھا، اور عشق تھا تو ایمان بھی تھا، عشق تھا تو ایمان بھی تھا، عشق تھا تو اطاعت بھی تھی، عشق تھا تو محبت بھی تھی۔ تو ان کا عشق مقدم تھا، ہر شے اس سے مؤخر تھی۔ اب دیکھیے شریعت کیا کہتی ہے، جو پانی کا بچا ہوا وضو کا بچا ہوا پانی ہوتا ہے وضو، اس کو شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت نے اس کا نام رکھا ہوا ہے مائے مستعمل، مائے مستعمل، بچا ہوا پانی، استعمال شدہ پانی۔ تو شریعت کہتی ہے کہ استعمال شدہ پانی جو ہے وہ مکروہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مکروہ ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیے اب آقا علیہ السلام جو شارع ہیں، شریعت والے ہیں، انہوں نے کیا صحابہ کو نہیں بتایا تھا کہ بچا ہوا پانی جو وضو سے بچ جائے وہ مستعمل، مائع مستعمل ہے، وہ مکروہ ہے؟ بتایا تھا۔ لیکن صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کے بچے ہوئے پانی کو چہروں پہ ملا، سینے پہ ملا، اور جس کو نہ ملا اس نے گیلے ہاتھوں سے دوسرے کے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ لیے۔ تو یہ چیزیں وہ لوگ بیان نہیں کریں گے۔ تو اس لیے جو لوگ سب کچھ بیان کریں سمجھو وہی مسلک حق ہے، کیوں؟ وہ کوئی زائد بات بیان نہیں کرتے، وہ صحابہ کرام ہی کی بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایات ہیں۔ تو بات لمبی نہ ہو جائے، یہ فی تقدیم الید والرجل، ہاتھ اور پاؤں چومنے کا بیان، اس کی ایک الگ کتاب لکھی ہے امام بخاری نے، اس کا نام ہے الادب المفرد، الادب المفرد۔ اس کے اندر صحابہ کرام سے مروی احادیث امام بخاری نے ایسی اکٹھی کی ہیں جس میں صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے ہاتھ بھی چومتے تھے، پاؤں بھی چومتے تھے، ہاتھ بھی چومتے تھے اور
پاؤں بھی چومتے تھے۔ تو قبلہ شیخ الاسلام فرماتے کہ میں ایک دفعہ گیا سٹال پہ عرب میں، تو وہاں پہ یہی کتاب آگے نظر آ گئی، تو میں نے وہ کتاب اٹھائی اور لے کے آ گیا۔ فرماتے جب میں نے اس سے وہ پڑھی، پرانی کتاب بھی میرے پاس پڑی تھی، میں نے کہا چلو نئی بھی ایک لے لیتے ہیں۔ نئی کتاب جب میں نے وہ کھولی تو اس میں کئی صفحے کے صفحے غائب تھے، کئی صفحے کے صفحے غائب تھے، غائب کر دیا انہوں نے۔ اور وہ جو پاؤں چومنے کا بیان تھا، وہ جو ہاتھ چومنے کا بیان تھا، اس کی ساری حدیثیں ہی خارج کر دی۔ یہ بہت بڑی سازش ہو رہی ہے عالم اسلام میں، اور کر کون رہا ہے؟ اسلام کا نام لینے والے کر رہے ہیں، اسلام کا نام لینے والے کر رہے ہیں اور اسلام کے خلاف کر رہے ہیں۔ تو آج جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے قرآن مجید کی، اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں کسی شے کا علم نہ ہو، کسی شے کا علم نہ ہو، کسی شے کی معرفت نہ ہو، کوئی شے آپ کے ذہن سے نکل جائے اور عالموں کے پاس جائیں آپ کو جواب نہ ملے، منطقیوں کے پاس جائیں آپ کو جواب اس کا نہ ملے، فلسفیوں کے پاس جائیں اس کا آپ کو جواب نہ ملے۔ امام غزالی کی یہ عبارت ہے، امام غزالی کی فرماتے ہیں کہ میں حق کی تلاش کے لیے منطقیوں کے پاس گیا، عالموں کے پاس گیا، فلسفیوں کے پاس گیا، باطنیین کے پاس گیا، باطن کا علم رکھنے والے کے پاس گیا، کسی کے پاس مجھے حق نہ ملا۔ حتیٰ کہ میری جو سفر جو تھا، میرا سفر جستجو کا سفر، وہ صوفیاء کی بارگاہ میں جا کے ختم ہو گیا۔ صوفیاء سے مراد اہل الذکر، اہل الذکر کے پاس جا کے ختم ہوا، اور جب ان کو دیکھا، ان کے طریقوں کو پڑھا، تو بالآخر بول اٹھے قد علمت ان طریقہم السالکون لطریق اللہ خاصہ، بے شک میں جان گیا ہوں کہ صوفیاء ذاکرین جو ہیں ان کا راستہ ہی اللہ کا راستہ ہے۔ ان سیرتہم اصوب السیر وان طریقہم اقرب الطرق وان اخلاقہم ازکی الاخلاق لو جمع عقل العقلاء وحکمت الحکماء وعلم العلماء الواقفین علی اسرار الشر لیغیروا منہ شیئا لا یبدلوا۔ فرماتے ہیں کہ دنیا بھر کے سارے عقل مندوں کی عقل جمع کر لی جائے، دنیا بھر کے سارے عالموں کا علم جمع کر لیا جائے، یہ انبیاء سے نیچے طبقے کی بات ہے۔ عالموں کا علم جمع کر لیا جائے، فلسفیوں کے فلسفہ جمع کر لی جائے، منطقیوں کی منطق جمع کر لی جائے، اور کوشش کی جائے کہ وہ صوفیاء کے طریقے سے بڑھ کر کوئی طریقہ لے آئیں۔ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم وہ ایک رتی برابر بہتری مہیا نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے لوگ فیض لیتے ہیں کتابوں سے، مدرسوں سے، اساتذہ کے پاس زانو تلمذ طے کر کے کچھ حاصل کرتے ہیں، مگر یہ جو صوفیاء ہیں اور ذاکرین ہیں، ان کو فیض کی دولت براہ راست سینہ مصطفیٰ سے نصیب ہو رہی ہوتی ہے، ان کو نور مشکات نبوت سے میسر آ رہا ہوتا ہے، اس لیے ان کی آنکھوں پر سے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، حجابات مرتفع کر دیے جاتے ہیں، اور ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ان کو کسی مسئلے میں الجھن ہوتی ہے، یہ اپنا سر جھکاتے ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ میں سوال کر لیتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کی براہ راست شفقت اور محبت ان کو حاصل ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کسی عالم، کسی عارف اور کسی منطقی، کسی فلسفی کے پاس، کسی سائنسدان کے پاس کسی شے کا جواب نہ ملے تو پھر کہاں جاؤ؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ذکر والوں کے پاس چلے جایا کرو۔ ذکر سے کیا مراد ہے؟ یاد، کیا؟ یاد، اور یاد سے یہاں کیا مراد ہے کہ وہ لوگ جن کا ہمہ وقت یاد کا تانتا بندھا ہوا ہے، یعنی جن کا ان کا ایسا کنیکشن ہے کہ کبھی اس میں ایک منٹ کی بھی بجلی جو ہے بند نہیں ہوتی، بند، ایسا کنیکشن ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تو ذکر والوں کے پاس جاؤ، یاد والوں کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو۔ اب دیکھیے
کہ سب سے بڑا ذکر دنیا میں ہمارے پاس اللہ پاک نے قرآن مجید کو بنایا ہے۔ سب سے بڑا ذکر قرآن ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ذکر قرآن مجید ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا انہ لذکر لک ولقومک، اے حبیب یہ قرآن آپ کا ذکر ہے، یہ قرآن آپ کا ذکر ہے، اور فقط آپ کا ذکر نہیں، جو آپ سے متعلق ہو گئے، جنہوں نے آپ سے نسبت اختیار کر لی، یہ قرآن ان کا بھی ذکر ہے۔ یعنی آپ کا بھی ذکر ہے اور آپ کی قوم کا بھی ذکر ہے۔ قوم سے مراد امت ہے، ملت ہے، امت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن ذکر ہے، آپ کا ذکر ہے، اور آپ کے ساتھ جو وابستہ ہو جاتے ہیں ان کا بھی یہ قرآن ذکر بن جاتا ہے۔ پھر ایک مقام فرمایا ان ھذہ تذکرہ، یہ قرآن تذکرہ ہے۔ تو اول سے آخر تک قرآن ذکر ہی ذکر ہے، قرآن ذکر ہی ذکر ہے۔ تو جب قرآن ذکر ہے اور قرآن مجید نے فرما دیا فاسألوا اہل الذکر، تو معنی کیا بن گیا؟ قرآن والوں سے پوچھو۔ قرآن، اب جو باتیں میں پہلے آپ کو بتا رہا تھا، کسی نے یہاں قرآن والوں سے پوچھے سے مراد کہتے کہ اہل قرآن بن گئے، بھی چونکہ قرآن نے اہل الذکر کہہ دیا ہے تو قرآن والے ہم بن جاتے ہیں، تو وہ ایک فرقہ چکڑالویت کے نام پہ اور نیا کھڑا کر دیا اہل قرآن کے نام پہ۔ اب اللہ کے بندو، قرآن مجید تو ایک سمندر ہے، تو قرآن مجید جتنے نام دیتا جائے گا، کیا تم ہر نام پہ فرقہ بناتے جاؤ گے؟ ہر نام پہ جماعت بناتے جاؤ گے؟ ہر نام پہ گروہ بناتے جاؤ گے اور لوگوں کو گمراہ کرتے جاؤ گے؟ قرآن مجید تو ایک سمندر ہے، لہذا اس سے ہدایت لو، اس سے ہدایت لو، اس سے فرقے نہ بناؤ اور اپنی جماعتوں کے نام نہ رکھو۔ جماعت کا نام ایک ہی رکھ دیا ہے قرآن مجید نے، اور احادیث نے اس کی تائید کر دی کہ وہ مسلمین، سماکم المسلمین المومنین عباد اللہ، 3 نام رکھے ہیں، وہ فقط مسلمین پہ رک گئے ہیں، وہ فقط مسلمین پہ رک گئے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ہمارے 3 نام رکھے ہیں، سماکم المسلمین المومنین عباد اللہ، تمہارا نام مسلم بھی ہے، مومن بھی ہے، اور عباد اللہ، اللہ کے بندے، اللہ کی عبادت کرنے والے بھی تمہارا نام ہے۔ اب دیکھیے سیٹنگ قرآن مجید نے کیا کی، سیٹنگ ایسی کی کہ سب سے پہلے جب انسان مسلمان ہوتا ہے نا تو وہ مسلم کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ مسلم، کہ مسلمان ہو گیا۔ تو جب اس کے اندر ایمان راسخ ہو جاتا ہے تو پھر دوسرا درجہ اس کا مومن کا بن جاتا ہے، دوسرا درجہ مومن کا بنتا ہے، اور جب ایمان راسخ ہو گیا، مومن بن گیا، تو پھر وہ عباد اللہ بنتا ہے، پھر وہ اللہ کا خاص بندہ بنتا ہے، اللہ کا۔ تو یہ 3 درجے، سب سے پہلے مسلمین رکھا کہ جو جتنے نئے آنے والے ہیں، دیندار جو کہلاتے ہیں، نئے مسلمان کلمہ گو، ان کو مسلم کہہ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ السلام کو جب کوئی کہتا تھا نا حضور اس کو مال دیں، مومن ہے، آپ فرماتے تھے مومن ہے کہ مسلم ہے؟ مومن ہے کہ، کیونکہ ابھی نیا مسلمان ہوا ہے، اب اس کو مومن نہ کہو، اب اسے مسلم کہو۔ تو سب سے پہلے مسلمین، اس کے بعد اب جو لوگ جنہوں نے جماعت کا نام ہی جماعت المسلمین رکھ دیا ہے، ان سے کوئی پوچھو کہ مسلمین نام رکھا ہے، مومنین کب بنو گے؟ مسلمین تو رکھا ہے، مومن کب بنو گے؟ تو ایسے نام رکھنے سے بندہ کیسے، عاشق تو کسی کا نام نہیں اور عشق کسی کی ذات نہیں، عاشق تو کسی کا نام نہیں اور عشق کسی کی ذات نہیں۔ تو یہ لوگ قرآن مجید سے سرچ ضرور کرتے ہیں، مگر اس میں سے منفی پہلو تلاش کرتے ہیں۔ اگر مثبت پہلو تلاش کریں تو قرآن مجید فیض دیتا ہے، ان پڑھ کو فیض دیتا ہے، جس کو ترجمہ بھی نہ آتا ہو، صرف قرآن مجید سامنے رکھ لے، کھول لے اور پڑھنا شروع کر دے، اس کی بھی روحانی کیفیات بدل جاتی ہیں۔ ترجمہ الف بے کا نہ آتا ہو لیکن ترجمہ آ جائے تو ایمان اور بڑھ جاتا ہے،
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں یا وہ خود کرتے ہیں تو آیات کی تلاوت ان کے ایمان میں اضافہ کرتی جاتی ہیں، ایمان میں اضافہ کر دی جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن تذکرہ ہے، اور اب دیکھیے جب اول سے آخر تک قرآن مجید ذکر ہے، تذکرہ ہے، قوم کا ذکر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، تو اب دیکھنا ہے قرآن والے کون ہیں، قرآن والے کون ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حدیث پاک میں، فرمایا کہ القرآن مع علی، القرآن مع علی و علی مع القرآن لا یفترقا حتی یرضی الی الحوض۔ فرمایا کہ قرآن علی کے ساتھ پیوست ہے اور علی قرآن کے ساتھ پیوست ہے، اور یہ کبھی جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر جب میرے پاس آئیں گے تو علی اور قرآن اکٹھے میرے پاس آئیں گے، علی اور قرآن اکٹھے میرے پاس آئیں گے۔ یہ اس طرح جو معیت ہے اس کا معنی یہاں پیوستگی لے رہا ہوں۔ معیت کے کئی معنی بن سکتے ہیں، سنگت بن جاتی ہے، پیوستگی بن جاتی ہے، ساتھ بن جاتا ہے، ایک ساتھ رہنا، جڑ کے رہنا، یہ سارے معنی معیت کے ہیں۔ جیسے قرآن مجید نے فرمایا والذین معہ، وہ جتنے بھی آقا کے غلام ہیں وہ والذین معہ، وہ مصطفیٰ کی سنگت میں ہیں، ان سے پیوست ہیں، ان سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہاں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن علی کے ساتھ پیوست ہے اور علی قرآن کے ساتھ پیوست ہے، تو کوئی ان میں سے جدا نہیں ہوگا حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس اکٹھے آئیں گے۔ تو یہاں پتہ چل گیا کہ ذکر قرآن ہے اور قرآن والے کون ہیں۔ تو فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی شے کی خبر نہ ہو تو پھر اہل قرآن سے پوچھ لیا کرو، اہل قرآن سے پوچھ لیا کرو، اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے اندر میں اکثر آپ کو بتاتا ہوتا ہوں کہ ہر ایک کو آقا علیہ السلام نے فیض دیا ہے۔ یہ باتیں آج کرنا ضروری ہو گئی ہیں، ان باتوں کو دہرانا ضروری ہو گیا ہے عقائد کی اصلاح کے لیے، عقائد کی اصلاح کے لیے۔ تو حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے سراجم منیرہ بنایا ہے، روشن چراغ، روشن سورج بنایا ہے، اور سورج سے آپ کو پتہ ہے کرنیں نکل رہی ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے صدیقیت کی کرن بھی نکل رہی ہے، عدالت و شجاعت کی کرن بھی نکل رہی ہے، حیا و شرم کی کرن بھی نکل رہی ہے، اور ولایت کی کرن بھی نکل رہی ہے۔ تو کسی کو فیضان نبوت نے صدیقیت میں یکتا کر دیا۔ اب صدیق 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں سے صدیق دوسرا تلاش کرو تو نہیں ملے گا، ایک ہی ملے گا، ان کو یکتا کر دیا۔ کسی کو کرم فیضان مصطفیٰ نے عدالت و شجاعت میں یکتا کر دیا، عمر فاروق دوسرا تلاش کرو تو نہیں ملے گا۔ کسی کو فیضان کرم نے حیا و شرم میں یکتا کر دیا، عثمان غنی دوسرا تلاش کرو تو نہیں ملے گا۔ اور کسی کو فیضان نبوت نے ولایت میں یکتا کر دیا، علی دوسرا تلاش کرو تو نہیں ملے گا۔ ہر کوئی یکتا بارگاہ مصطفیٰ ہے، لیکن جب علم کی بات آتی ہے تو صحابہ کرام نے قسم کھا کر کہا، جمیع صحابہ نے، فرماتے خدا کی قسم اگر ہم سارے صحابہ بھی جمع ہو جائیں تو علم کے اندر علی کا ثانی کوئی نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر سے لے کر آخری صحابی تک سب نے جمیع طور پہ کہا، حتیٰ کہ یہ مشکل کشا کا ٹائٹل کس نے دیا ہے؟ مولا علی شیر خدا مشکل کشا کو بعض لوگ ان کے سامنے مشکل کشا کہیں تو وہ کہتے نہیں اللہ مشکل کشا ہے۔ بھی اللہ تو مشکل کشا ہے ہی، لیکن ثابت کرنا ہے کہ مخلوق میں بھی اس نے کسی کو مشکل کشا بنایا ہے کہ نہیں بنایا۔ وہ تو براہ راست ہم سے بات نہیں کرتا، براہ راست ہم سے بات نہیں کرتا، تو براہ راست ہماری مشکل کشائی کیسے کرے گا؟ تو مشکل کشائی کے لیے کسی نہ کسی کو مشکل کشا بنانا ضروری ہے، اس کے پاس پھر لوگ جائیں حاجتیں لے کر۔ تو فرمایا کہ یہ مشکل کشا کا ٹائٹل کس نے دیا ہے؟ سب سے پہلا ٹائٹل مشکل کشا کا سیدنا عمر فاروق نے دیا حضرت علی کو۔ کس نے دیا؟ عمر فاروق نے دیا۔ کیسے؟
آپ نے فرمایا حدیث پاک میں، آپ فرماتے کہ ہمیں جب بھی کسی علمی کام میں، کسی عدالتی کام میں، کسی سیاسی کام میں، کسی بھی کام میں، جنگ جوئی کے کام میں ہمیں جب مشکل پیش ہوتی تو ہم علی کے پاس جاتے تھے، ہم علی کے پاس جاتے تھے۔ اب آج آپ کے ذہن میں یہ بات کلیئر ہو گئی نا کہ جو کوئی مشکل کشا پہ اعتراض کرے اس کو یہ حدیث سنا دیں، اس کو کہ عمر فاروق فرماتے کہ ہمیں جب کوئی الجھن پیش ہوتی، جب کوئی مشکل پیش ہوتی تو ہم علی کے پاس جاتے تھے، وہ حل کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کا دور اقتدار آیا نا، مولا علی شیر خدا کا دور اقتدار آیا، تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے دور میں فتنے بڑے پڑ گئے تھے، خارجیت کا فتنہ بہت بڑا فتنہ تھا مسلمانوں کے اندر، اور وہ اتنا بڑا فتنہ تھا کہ خارجیوں کو جب مولا علی شیر خدا نے بھیجا، صحابہ کرام اور تابعین بھی ساتھ تھے، جنگ کے لیے بھیجا کہ جاؤ جنگ کرو، ان کو جا کے قتل کر دو خارجیوں کو، تو جب صحابہ کرام نے جا کے دیکھا، ان کا قرآن سنا، انہوں نے صحابہ کرام نے قرآن سنا، ان کی عبادات دیکھیں، ان کے ماتھوں پہ محراب دیکھے، اور ان کے چہرے سوکھ گئے تھے ذکر الہی کر کر کے، ذکر الہی کر کر کے سوکھ گئے تھے، اور حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ جاؤ ان کو قتل کر دو۔ خارجی کا معنی ہوتا ہے جو دین سے خارج ہو جائے، جو دین سے خارج ہو جائے۔ تو جب آپ نے حکم دیا تو ان صحابہ کرام اور تابعین نے جب ان خارجیوں کی حالت دیکھی عبادات کے اندر، تو حکم علی کے باوجود تأمل کر گئے، رک گئے، اور کہتے ہیں یار اتنے پکے مومن، ان سے جہاد کیسا، واپس آ گئے۔ اور آگے کہا جی وہ تو بڑے پکے مومن ہیں۔ تو سیدنا علی مشکل کشا نے کیا فرمایا؟ فرمایا ان کے ظاہر پر نہ جاؤ، وہ دین سے خارج ہو چکے ہیں۔ کس وجہ سے؟ گستاخی اہل بیت اور گستاخی رسول کے سبب سے، گستاخی رسول اور گستاخی اہل بیت کے سبب سے وہ دین سے خارج ہو چکے ہیں۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا تھا الخوارج کلاب النار، یہ خارجی جو ہیں یہ دوزخ کے کتے ہیں۔ دوزخ کے کون خارجی؟ جن کی عبادات دیکھ کر صحابہ کرام کو مغالطہ لگ گیا تھا، جن کی عبادات کو دیکھ کر تابعین کو مغالطہ لگ گیا تھا، اور کہا کہ ان سے جہاد کیسا؟ یہ مغالطے آج بھی لگتے ہیں۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں جی کتنا عبادات بھی کرتے ہیں، ماتھوں پہ محراب بھی پڑے ہوئے ہیں، پھر آپ لوگ ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ بھئی باتیں کیوں نہ ہوں، احادیث مبارکہ جو ہیں وہ ان کی عبادات کی تائید نہیں کرتی، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی عبادات، اور وہ جو ان کا سربراہ تھا ذو خویسرہ تمیمی، ذو خویسرہ تمیمی، جس نے آقا علیہ السلام کی صحابہ کرام کے اندر گستاخی کی تھی، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو ذو خویسرہ تمیمی آقا علیہ السلام مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، کچھ لوگوں نے باتیں کی بھی ہمارا حق زیادہ تھا، ہمیں کم ملا ہے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا الا تامنوا انی، کہ لوگو کیا تمہارا مجھ پر ایمان نہیں، اور میں اس رب کا امین ہوں، اس رب کا امین ہوں کہ صبح و شام یہ تو مال غنیمت ہے، دنیا کا مال ہے، اس میں نے خیانت معاذ اللہ کیا کرنی ہے، تو میں تو اس رب کا امین ہوں کہ صبح و شام غیب کی امانت میرے پاس آتی ہے، میں اس میں خیانت نہیں کرتا۔ اب مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ کہ غیب ایک امانت ہے، اس سے مسئلہ حل ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ نبی کو یہاں پتہ نہیں تھا، یہاں پتہ، اللہ کے بندو جو بات ہمارے حق میں ہوتی تھی وہ نبی بتا دیتے تھے، اور جو نہیں ہوتی تھی وہ چھپا لیتے تھے، وہ چھپا لے۔ فرمایا کہ غیب کی امانت، غیب کی امانت جو ہے وہ میرے پاس صبح و شام آتی ہے، صبح و شام آتی ہے۔ وہی بعض اوقات ایسا ہوتا تھا مہینہ مہینہ نہیں آتی تھی، اور آقا کیا فرما رہے ہیں کہ صبح و شام غیب کی امانتیں آتی رہتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جبریل کے بغیر بھی اللہ رسول کا واسطہ براہ راست رہتا ہے، جبریل کے بغیر بھی رہتا ہے۔ اور میں صبح و شام غیب کی امانتیں مجھ تک پہنچتی ہیں تو میں ان میں خیانت نہیں کرتا۔ تو ایک شخص اٹھا، اس کو یہ بات اچھی نہ لگی، کیونکہ آقا علیہ السلام نے اپنے علم غیب کی بات کی تھی، بہت بڑے علم کی بات کی تھی۔ وہ شخص اٹھا، اس نے کہا، اس کا نام تھا ذو خویسرہ تمیمی۔ کیا نام تھا؟ ذو خویسرہ
تمیمی اس کا نام تھا، اس نے کہا اتق اللہ، اے رسول اللہ سے ڈرو، اس نے کہا معاذ اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے بدبخت تباہ ہو جاؤ، کیا مجھ سے زیادہ بھی کوئی خدا سے ڈرنے والا ہے؟ یعنی تقویٰ کا سبق دے رہا تھا، اتنا اپنے آپ کو وہ توحید میں پختہ سمجھتا تھا کہ رسول کو رب سے ڈرا رہا ہے، تقویٰ کا توحید کا سبق دے رہا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا کوئی ہے؟ اتنی بات کی، اس نے آقا علیہ السلام کی طرف پشت پھیری اور سیدھا مجلس سے باہر جانے لگا۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ صحابہ کرام جب اجازت لینا چاہتے تھے تو وہ آقا کی طرف فوراً پشت نہیں پھیرتے تھے، پشت وہ جو آج بھی پیران کرام کا طریقہ اور ان کے مریدوں کا کہ جب پیر سے اجازت لیتے ہیں تو پیچھے پیچھے ہٹتے جاتے ہیں، پھر جب پیچھے چلے جاتے ہیں تو جا کے پشت پھیر کے اپنے منزل کی طرف یا دروازے کی طرف جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام بھی ایسے نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کرام جب اول تو اجازت لیتے ہی نہیں تھے، قرآن مجید میں آتا ہے، فرمایا اگر آپ سے اجازت لینا چاہیں تو فاذن لمن شئت منہ، پھر بھی مختار آپ ہیں، جس کو چاہیں اجازت دیں، جس کو چاہیں نہ دیں۔ اور جس کو اجازت دیتے تھے آقا علیہ السلام وہ فوراً پشت نہیں کرتا تھا، وہ آقا علیہ السلام کی طرف ہی چہرہ کر کے پچھلے پاؤں پھرتا جاتا، ہٹتا جاتا، حتیٰ کہ پھر اپنے دروازے کی طرف، مسجد نبی کے دروازے کی طرف ہو کے نکل جاتے۔ اب اس نے کیا کیا؟ ذو خیسرہ نے، اس نے فوراً آقا کی طرف پشت پھیری اور جانے لگا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کا حلیہ نوٹ کر لو۔ بڑے بڑے واقعات ہوئے، لیکن کسی کا حلیہ آقا علیہ السلام نے نوٹ کرنے کا صحابہ کرام کو احادیث میں نہیں حکم دیا۔ بڑے بڑے لوگ آئے، خوبصورت بھی آتے تھے، خوبصورت نہیں ہوتے تھے ظاہری طور پہ، وہ بھی آتے تھے، کالے رنگ کے تھے، حضرت بلال جیسے تھے، سارا کچھ تھا، لیکن آقا نے، صحابہ کرام نے یہ تو بتایا کہ وہ کالے رنگ کے تھے، لیکن آقا علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ بلال کا لکھ دو کہ وہ کالے رنگ کا تھا۔ بڑی بات ہے نقطے کی کہ بلال کالے رنگ کا تھا، اس کا حدیث میں لکھ دو، نہیں۔ اگر کسی کا آقا نے فرمایا ہے تو اس گستاخ رسول کا، ذو خیسرہ تمیمی کا، فرمایا اس کا حلیہ نوٹ کر لو، اس کا فوٹو کھینچ لو۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس شخص کی آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں، آنکھیں چہرے سے اندر کو دھسی ہوئی تھی، اس کے گال ابھرے ہوئے تھے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث، اس کے گال ابھرے ہوئے تھے، اس کا ماتھا ابھرا ہوا تھا، اور کس اللحیہ، اس کی داڑھی بہت بڑی اور گھنی تھی، بہت بڑی اور گھنی تھی، اور تہ بند مشمر الازار، تہ بند اس نے ٹخنوں سے اوپر اٹھایا ہوا تھا، آدھی پنڈلی تک اہتمام کیا ہوا تھا۔ تو یہ حلیہ تھا، اور محلوق الراس، سر اس کا منڈا ہوا تھا، سر اس کا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یہ علامتیں تھیں۔ فرمایا کہ اس علامت کے لوگ آخری زمانے میں پیدا ہوں گے، اس کی نسل میں سے پیدا ہوں گے، اس کی نسل میں سے پیدا ہوں گے، اور فرمایا کہ اس کی علامتیں نوٹ کر لو، یہ شخص انہی میں سے ہے، یہ شخص۔ تو آقا علیہ السلام نے باقاعدہ صحابہ کرام کو فرمایا کہ اس کا حلیہ نوٹ کرو، یہ لوگ میرے گستاخ ہوں گے اور یہ خارجی کہلائیں گے۔ جب مولا علی شیر خدا نے بھیجا، وفد بھیجا، تو انہوں نے حکم علی کے باوجود ان کو قتل نہ کیا، واپس آ گئے اور کہا جی وہ تو بڑے پکے مومن ہیں، اور ان کے بارے میں انہوں نے آگے کہا کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت، حکم ہے کہ تلاوت جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ کیا کرو، دوسرے لوگ ڈسٹرب نہ ہوں، کیوں کہ پڑھنا سنت اور سننا فرض ہے، پڑھنا سنت اور سننا فرض ہے، تو دوسرے لوگ ڈسٹرب نہ ہوں، اس لیے آہستہ آہستہ قرآن مجید کی تلاوت، لوگ بیٹھے ہوں نا، ہاں اکیلے ہوں، کسی بیٹھک میں ہوں، خوب اونچا پڑھا کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو فرمایا کہ آہستہ آہستہ قرآن مجید پڑھا، تو وہ انہوں نے آ کے رپورٹ دی کہ خارجی جو ہیں اس طرح اکٹھے بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے جیسے شہد کی مکھیاں بن بنا رہی ہیں۔ کبھی آپ شہد کے چھتے کے پاس جائیں نا، بڑا شہد جو ہوتا ہے تو اس کی مکھیوں کی آواز آتی ہے، بن بناہٹ آتی ہے، تو جیسے شہد کی مکھیاں بن بنا رہی ہیں، صحابہ کرام نے کہا اس طرح وہ خارجی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ نے دوبارہ بھیجا اور فرمایا ان کے ظاہر پر نہ جاؤ، وہ دین سے خارج ہو چکے ہیں، لہذا دوبارہ صحابہ کرام اور تابعین گئے اور ان کو جا کے قتال کیا ان کا۔ پھر انہوں نے
ایک مقام ہے عراق کے نزدیک ہرورہ، کیا ہرورہ، وہاں کچھ بچ گئے، انہوں نے بچنا تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک شخص تھا، اس نے قرآن مجید کی آیت النازیات المرسلات ان میں سے آیتیں پڑھی، عبس وتولی ان جاءہم الاعمی، تو ان سے کہا فاروق اعظم سے کہ اے فاروق اعظم ان آیتوں کا ترجمہ کیا ہے، ان آیتوں کا؟ اب زبان پہ قرآن ہے، اس کی زبان پر کیا ہے؟ قرآن ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، زبان پر قرآن ہے، یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، زبان پر گستاخی نہیں ہے، قرآن ہے، تو قرآن کی آیتوں کا مطلب پوچھ رہا ہے۔ تو فاروق اعظم بانپ گئے کہ اس کے اندر گستاخی رسول بول رہی ہے، کیونکہ ان آیتوں کا ترجمہ ہمارے مسلک سے ہٹ کر جو ہے نا، بعض لوگ کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو جھڑکا ہے، معاذ اللہ نے جھڑکا ہے، اور ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، عبس وتولی، اس میں بھی اللہ پاک نے اپنے محبوب کی ادا بیان کی ہے، محبوب کی ادا بیان کی ہے۔ اس نے یہ آیتیں سامنے رکھی، عمر فاروق سے پوچھا ان آیتوں کا مطلب کیا ہے؟ آپ بھاگ گئے کہ اس کے اندر گستاخی بول رہی ہے، آپ اندر گئے، نیام سے تلوار باہر نکالی، اس کے سر پہ پگڑی تھی، اس شخص کے سر پہ پگڑی تھی، باقی علامتیں بخاری مسلم کی ساری آپ نے دیکھ لیں کہ آنکھیں بھی اندر کو دھسی ہوئی ہیں، گال بھی بھرے ہوئے ہیں، ماتھا بھرا ہوا ہے، داڑھی بڑی گھنی ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، ساری علامتیں دیکھ لیں، لیکن سر پہ پگڑی تھی۔ آپ ہمارا دان راسک، اے قرآنی آیتیں پوچھنے والے ذرا سر سے کپڑا تو ہٹا تاکہ آخری علامت دیکھوں، اگر وہ پائی جائے تو میں تمہیں قتل کر دوں۔ لیکن اللہ کا کرنا، اس نے بچنا تھا، آخری زمانے میں اس کی نسل سے لوگ پیدا ہونے تھے، تو آپ نے فرمایا جب دان راسک، اپنے سر، دان راسک، سر سے کپڑا ہٹاؤ۔ اس نے کپڑا ہٹایا تو آخری علامت جو ٹینڈ کی تھی وہ نہ ملی، اس کے سر پہ بال تھے، اس کے سر پہ بال تھے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا واللہ لو رأیتک مہلوکا لضربت الذی فی عینان، اے شخص تو خوش قسمت بچ گیا، خدا کی قسم اگر تیرے سر پہ ٹینڈ ہوتا تو تلوار سے تیرا سر قلم کر دیتا جس میں 2 آنکھیں دھسی ہوئی ہیں۔ فیہ عینان، جس سر میں، حالانکہ ساروں کے سروں میں آنکھیں ہوتی ہیں، ہمارے سروں میں آنکھیں نہیں ہیں، سب کی آنکھیں ہیں، لیکن آقا نے فرمایا کہ ان کی آنکھیں زیادہ اندر کو دھسی ہوں گی، تو فاروق اعظم فرمایا کہ اس سر کو قلم کر دیتا، فیہ عینان، جس میں دونوں آنکھیں دھسی ہوئی ہیں، اور عبرتناک انجام تک تجھے پہنچا دیتا۔ پھر اس واقعے کے بعد فاروق اعظم نے خط لکھے اپنے گورنروں کو، اور خطوط میں لکھا کہ ان علامتوں کے لوگ تمہیں اپنی مجلس میں مل جائیں تو اپنی مجلس سے اٹھا دو، مجلس سے اٹھا دیے جائیں۔ لہٰذا حضرت مولا علی شیر خدا کے دور میں چونکہ یہ فتنے بپا ہو گئے تھے، بہت بڑے فتنے، تو اس لیے آپ کو مشکل کشا کا ٹائٹل فاروق اعظم نے دیا، یہاں سے بات شروع ہوئی تھی، مشکل کشا کا ٹائٹل فاروق اعظم نے دیا، اور چونکہ فتنے شروع ہو گئے تھے، آپ کے فاروق اعظم کے دور میں بہت بڑے جو جج سپریم کورٹ کے جیسے اب کہلاتے ہیں نا، بہت بڑے جج مولا علی شیر خدا تھے، سارے فیصلے آپ کے پاس جاتے، سارے فیصلے آپ کے پاس جاتے، اور آپ ہی سارے فیصلے کرتے۔ جب آپ کا دور آیا تو کسی نے کہا جی پہلے خلفاء کے دور میں امن تھا، پہلے خلفاء کے دور میں امن تھا اور آپ کے دور میں بدامنی ہو گئی ہے، وجہ کیا ہوئی؟ تو آپ نے مختصر جواب دیا، فرمایا ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم ہو، ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم ہو۔ اس لیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت جو چلانی ہوتی ہے نا، سب سے زیادہ جو کام ہوتا ہے نا، زیادہ ذمہ داری کا کام وہ مشیروں کا ہوتا ہے، وہ مشیروں کا ہوتا ہے۔ پھر مشیر جیسے مشورے دیتے ہیں، بات ماننی پڑتی۔ تو آج مضمون جو ہے وہ کم بیان کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی، اگلے جمعۃ المبارک کو بھی ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔